کہنے کا لے آؤ اپنے گھر سے 40. میں نے کہا اشرف علی تھانوی کیسے رہیں گے آپ کے لیے؟ کہنے کا جی ٹھیک رہیں گے. میں نے کہا لے. اس نے فیصلہ کر کے دکھا دیا کہ لڑ بھڑنے کی تحریک اور جھگڑا اور اس کتاب میں فساد آپ کے گھر سے شروع ہوا ہے، امام احمد رضا سے شروع. امام احمد رضا سے شروع بولیے نہیں ہوا. اس سے بڑا سچ کیا ہوگا میرے دوست؟ اس دور میں اس سے بڑا سچ. تو یہ فکر رضا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کر دی، اور اس بات کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اور میرے امام نے جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اشعار لکھے، بات کیے، کمال کا اس پر کام کیا، تو پوری زندگی اسی میں گزاری. اور یہی ترانہ آپ کے لیے رہا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا. کیا فرمائے؟ سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. آئے ہائے 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 سبحان. یہ میرے امام کی فکر ہے. او ظالمو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ دیکھو امام احمد رضا کی پاکیزہ فکر ہے. سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا. مل کر پڑھیے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع لے کر وہ آیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا اور اعلیٰ. اے امام تو نے اتنی تعریف کر دی. فرمایا ہاں اب خوشخبری بھی سن لو کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے. غمزدوں کو رضا. او غمگین، او جہنم سے ڈرنے والو، او میدان محشر سے گھبرانے والو، سرکار فرماتے ہیں احمد رضا دو ہماری طرف سے مجدہ. مجدہ سناؤ. نوائے رضا. نوائے رضا کیا ہے؟ فرمایا سناؤ. تو امام احمد رضا رسول اللہ کی احادیث کو بنیاد بنا کر اور حضور کے اشارے پر اعلان کرتے ہیں غمزدوں کیوں رو رہے ہو؟ انس کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان محشر یاد آ رہا ہے. صحابی ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب ہے ان کے پاس، صحابیت کے شرف ہے. کوئی نماز روزہ لے کر اس تک نہیں پہنچ سکتا. سرکار نے خود فرمایا جامع ترمذی میں کیوں 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 پریشان ہے میرے صحابی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میدان محشر کے وہ خطرناک مناظر یاد آ رہے ہیں. تو کہا اچھا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا آئین اطلبک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا ارے ڈھونڈنا کیا، آ گیا قرآن دے دیا، دین سکھا دیا، اب کیا ڈھونڈنا، ختم، دارالامتحان تھا، عمل دے دیا، اب جو کرو گے بولو گے، اب رشتہ ختم. اب میں تو صرف جا کر اللہ کی طرف سے ایک وکیل بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، گواہی دیتا رہوں گا، جو تم نے کیا ہے تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا گھبرا نہیں، پولیس صراط پہ مل جاؤں گا. تو یہ ڈھارس جو ہے یہ مولانا احمد رضا نے بنوائی ہے یا حضور نے خود کہی ہے؟ یہ ملا کر نہیں اس دن تو عمل کام آئے گا. تو میں نے کہا صحابی کو کون سے عمل کی ضرورت تھی ریونڈی؟ صحابی کو کون سے عمل کی ضرورت تھی؟ صحابی تو آگے سے کہتا این اطلبک یا رسول اللہ، حضور نماز روزہ سب کچھ ہے لیکن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ یہ کہتا جہاں جاتے ڈھونڈنے کی بات کرتے یا رسول اللہ مدد. میں نے کہا یہ مزاج صحابہ کا، اب کیا کریں، تجھے مزاج نہیں ملا. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں فکر امام احمد رضا کا ماخذ جو ہے وہ مزاج صحابہ ہے. مزاج فرمایا انس ابن، آپ یہ حدیث سے بھول جاتے ہیں؟ بولو تو پھر کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ کہ وہ یوں ہی بول رہا تھا. ایسی حدیث دکھا سکتا ہے وہ ہمارے خلاف؟ بولو. سب کچھ تو تمہارے پاس ہی. تمہیں وہ بدنام بھی ادب کی وجہ سے کرتا ہے. بہت ادب کرتے ہیں، بہت ادب کرتے ہیں. آپ ان سے کہو ہم نے خاک ادب کیا. صحابہ تو دراز گوش کے پیشاب کو اتر کہتے ہیں، اس سے بڑا ادب کیا ہوگا؟ ہم نے کیا ادب کیا؟ جو پیشاب کو ناپاک، اب اس کی تعریف میں جائیں تو اور راہ کھلتی ہے، جو ناپاک بدبودار، صحابی کہتے نہیں حضور کا دراز گوش ہے، اس کا پیشاب عطر ہے، اور اس میں خوشبو کیا ہے؟ عطر. فرمایا کہ واللہ لحما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من کا، وہ جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اطیب ہے. طیب خوشبو، فرمایا اطیب، اس خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے. کہ کون سا عطر ہے؟ فرمایا حضور کے خچر کا پیشاب. بولیے سبحان اللہ. یہ عشق ہے. صحابہ ایسی بات کیوں بول رہے ہیں؟ امام احمد رضا کہتے ہیں دراصل وہ عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت انس کو کہتے ہیں حضور گھبرانا نہیں، پولیس صراط پہ ملوں گا. کہنے کہ حضور اگر وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا
میزان پر آنا، حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا حوض پر آنا. تیسری دفعہ پوچھنے سے پہلے کہا گھبرانا نہیں، بس ابھی تسلی رکھ، تسلی. یہی تو امام محمد رضا نے کہا کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے. یہ کہتا مشکل کشا کہہ دیا. تو میں نے کہا یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے تو ابھی نام یاد نہیں ہو تو وہاں ملیں گے بھی نہیں. ہر ایک اپنے راستے میں کھڑا ہوگا اور جو اس مشکل کو ٹالے وہ مشکل کشا نہیں تو ہے کون وہ؟ ہے کون وہ؟ تو باذن اللہ اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا، میرے آقا مشکل کشا ہیں. اور یہ حضرت انس کو حضور اپنی مشکل کشائی فرما رہے ہیں. حوض پر کیا اور پل پر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، تو یہ مشکل میں ہوں، مشکل میں ہوں. تو حضور کہتے ٹھیک ہے پل صراط پار ہیں. کہنے کہ حضور میں مشکل میں، آپ پل پہ بلا رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا مشکل ہے. کہا ٹھیک ہے پھر حوض پر آ جانا. کہا حضور میں مشکل میں ہوں، آپ حوض پر بلا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کہا کیا ہوا تجھے پریشان ہے؟ کہا حضور مشکل میں ہوں. کہا اچھا میزان پر آ جانا. کہا حضور میں مشکل میں ہوں، آپ میزان میں بلا رہے ہیں. فرمایا مشکل کشائی بھی تو وہی ہوگی، مشکل کشائی بھی تو وہی ہوگی. او نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا. اب آپ دیکھیے یہ مشکل کشائی، یہ مشکل کے ذرائع سب سے مشکل مرحلہ پل صراط ہے. فرمایا ادھر ہی تیری مشکل کشائی کروں گا. اگر آگے آ جائے تو پھر خطرناک مرحلہ جو ہے وہ میزان کا ہے. فرمایا ادھر مشکل گلے پڑے گی اور میں مشکل کشا بنوں گا. یہی اشارہ ہے نا. یہ نہیں ہے تو سمجھا دو، آؤ میدان میں سمجھا دو. اس کے علاوہ ورنہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور تیسری مشکل ہوگی کہ حلق کانٹے سے زیادہ سخت ہوگا، زبانیں لکڑی سے زیادہ خشک ہو چکی ہوگی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے. میرے امام کا یقین دیکھو، یقین. پیتے ہم پیتے میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے. کیوں کیا آپ کو کچھ شک ہے؟ مل کر پڑھیے نا. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے. اب دیکھیے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. یہ میرے امام کا نظریہ ہے. اب یہ تینوں جگہ کیا ہے؟ مشکل کشائی کی ہے. کیا ہے؟ اب جب سب بیان کر دیا تو اب کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ، یعنی جیسا مجدہ جو حضور نے سنایا نا حضرت انس بن مالک کو، تو اب حضور کا یہ مجدہ نوائے رضا اور خامہ رضا اس کو عام کر رہی ہے، اس کی تشہیر کا باعث بن رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی اور کوئی نہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں کا آقا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. اور پھر فرمایا غمزدوں کو رضا مجدہ، خوشخبری سنائیے، مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. افضل بھی وہی، اعلیٰ بھی وہی، داتا بھی وہی، عظیم بھی وہی، شافع بھی وہی، دینے والا بھی وہی، غم گسار بھی وہی. یہ فکر امام محمد رضا کے ہر چیز پھونک دی اور بیان کر دیا یا رسول اللہ یہی ہمارا دین تھا. کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں اور آپ کی ذات کو مرکز و محور مان لیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور میں سمجھتا ہوں اس مختصر سے وقت کے اندر ہم نے فکر رضا کے صرف ایک گوشے کی طرف آپ کی توجہ کو بڑھایا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ امام احمد رضا جس محاذ کے پہرے دار ہیں، امام احمد رضا جس توجہ سے سنیے جس فکر کے ترجمان ہیں. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام احمد رضا جس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، امام احمد رضا جس انداز میں سوچنے والے ہیں، امام احمد رضا جو بولی بولنے والے ہیں، امام احمد رضا جو پسند کرنے والے ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ نعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کی اشاعت ہے. اس کو قبول کرنا ہے، اس کی ترویج ہے. اس لیے فرمایا وصال کے وقت بھی اے مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑوں. ہمیشہ اس منشور کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بڑے سے بڑے کسی عالم و زاہد کو خدا نہ کرے اگر تم دیکھو کہ وہ ادنا سی بھی بات کرتا ہے
تو چاہے وہ تمہارا پیر ہو، مولوی ہو، استاذ ہو،